حوالے سے یقیناً اگر ہم وہاں سے آئے ہیں، آپ یہاں سے آئے ہیں، کوئی وہاں سے آیا ہے، کوئی وہاں سے آیا ہے، کوئی وہاں سے آیا ہے، کسی نے بڑا خوب کہا، کسی نے کہا کہ کوئی دور ہوتا ہے کوئی قریب ہوتا ہے، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے، کوئی دور ہوتا ہے کوئی قریب ہوتا ہے، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے۔ ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا بھی خود قریب ہوتا ہے۔ ایسی محفل کے اندر بیٹھنے والا انسان خوش نصیب ہوتا ہے۔ یہ خوش نصیبی کیا کم ہے، یہ خوش نصیبی کیا چھوٹی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر اتنی بڑی مہربانی فرمائی کہ آپ نے گھر کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ گھر وہ گھر ہے جہاں پہ سال ہر سال گزر گئے، اس گھر کے اندر اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، رسول اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، رسول اللہ کے غلاموں کا ذکر اور حضور کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا ذکر کیا جا رہا ہے، کہیں حضور کے گھر والوں کا ذکر، کہیں حضور کے گھر والوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور جہاں پہ اللہ فرماتا ہے میرا ذکر کیا جائے، جہاں میرے محبوب کا ذکر کیا جائے، وہاں پہ میں آپ کی رحمت کی بارش وہاں پہ وہاں پہ رحمت کی بارش میں بھیج دیتا ہوں۔ اور جہاں اللہ کا ذکر کیا جائے، رسول اللہ کا ذکر کیا جائے، میں اپنے انوار کی بارش، میں اپنے رحمت کی بارش، میں اپنے فضل کی بارش اللہ فرماتا ہے میں اس جگہ پہ بھیج دیتا ہوں۔ تو یقیناً میں اپنے بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ وہاں پہ آئے ہیں، اللہ کے گھر کے اندر آئے ہیں، یہاں پہ شب و روز اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، شب و روز قرآن خوانی، یہاں پہ شب و روز نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، یہاں پہ شب و روز اللہ کی بارگاہ میں رو کے اپنے گناہوں کی تلافی کی جا رہی ہے، اور یہاں پہ اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کے اپنے اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے، رسول اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے۔ اور یہ تو جگہ جو ہے یہ تو بکائے ہوئے ہے، یہ تو اللہ کی رحمت کا خزینہ ہے، یہ تو اللہ کی برکات کا خزینہ ہے۔ اس حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے پاک گھر کے اندر آنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ اور پھر یہ حضور کے ذکر والی محفل، حضور کے میلاد شریف والی محفل، اللہ اپنے ذکر والی محفل کے اندر بنانا، یہ ایرا وغیرہ لدھو گہرا کو تو بلاتا ہی نہیں ہے، بالکل نہیں بلاتا۔ وہ تو اللہ پاک کے ایسے پروگراموں کے اندر آنے کی بدبخت کو تو آنے کی توفیق ہی نہیں دیتا۔ اگر کوئی بدبخت بھولا بھلیا آ بھی جائے نا تو پھر اللہ اس محفل کا صدقہ اس کو بدبخت رہنے نہیں دیتا، اس کو خوش نصیب کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اس کے اوپر مہربانیوں کا نزول فرماتا ہے، رحمتوں کا نزول، انوار کی بارش کا نزول اللہ فرماتا ہے۔ یقیناً ہمارے بھائی جن کی شادی ہے، ہمارے بچوں کی شادی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شادی کے خوشی کے ٹائم کے اندر یہ راجپوت فیملی، میں حیران ہوں ویسے تو، یہ اگر ان کے گاؤں کا مسئلہ ہو تو وہاں پہ بھی ماشاءاللہ یہ ہے ایسی بات سمجھ آ رہی ہے میں کہ یا تو یہ راجپوت نہیں رہے، راجپوت نہیں رہے تو یہ حضور کے خادم آ گئے ہیں نا، اس حوالے سے یا تو یہ راجپوت نہیں رہے، اگر راجپوت ہیں تو پھر حضور کے خادم بھی بن گئے ہیں، راجپوت بھی ہیں، حضور کے خلاف بھی ہیں۔ تو بہرحال میرا کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شاد و آباد رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی ہمارے خوشیوں کے ٹائم، ہمارے غمیوں کے ٹائم کے اندر، ہمارے ہر موقع، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر پروگرام، ہر فنکشن کے اندر اللہ کا ذکر کرنے کی، محبوب کا ذکر کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کے صدقے جو ہمارے بچوں کی کل شادی کا پروگرام ہے، اللہ پاک اس شادی کے موقع پر اللہ رحمت کا نزول فرمائے، اللہ برکتوں کا نزول فرمائے، اللہ اس گھر کے اندر ان کو آپس میں گزر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ حضرات کرام، میرا کہنے کا مقصد کہ محبت خالصتاً قلبی کیفیت کا نام، جس کا نام یقین بذات کی آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا بلکہ کچھ علامتوں سے جانا جا سکتا ہے، اور وہ علامات جن سے یہ اندازہ ہو سکے شخص کا دل محبت رسول کی کیفیت سے مالا مال ہے، فلاں شخص کا دل اللہ کے رسول کی محبت سے مالا مال ہو چکا ہے۔ اور کیونکہ
کہ یہ اس سے متفق ہو گئے جو اس سے متفق ہو جاتے ہیں اس سے اللہ جو اس کو جانتا ہے خدا اس کو جانتا ہے، جو اس کو پہچانتا ہے خدا اس کو پہچانتا ہے، جو اس کو جانتا ہے خدا اس کو جانتا ہے، جو اس کو مانتا ہے خدا بھی اس کو مان لیتا ہے۔ یہی دین ہے، یہی ایمان ہے، یہی اسلام ہے، اس کے بغیر اور کوئی بات نہیں۔ اس کو پہچاننا دین ہے، اس کو ماننا ایمان ہے، اس پہ کٹ جانا کفر ہے، اس کی تنقید بے ایمانی ہے، اس کے متعلق نگاہ کی قدیم سب سے بڑی بے حرمتی ہے۔ اس کے بعد ان کا کوئی مقام نہیں ہے۔ خدا کی قسم میں ہر فنکار کا کوئی ایک تقاضا ہوتا ہے، جو فن پیش نہیں کرتا وہ فنکار نہیں ہوتا۔ فنکار وہ ہوتا ہے جو فن کو پیش کرتا ہے، کاریگر وہ ہوتا ہے جو کاریگری کو پیش کرتا ہے، مصور وہ ہوتا ہے جو تصویر کو پیش کرتا ہے، شاعر وہ ہوتا ہے جو شعر کو پیش کرتا ہے، غالب وہ ہوتا ہے جو دیوان کو پیش کرتا ہے، خدا وہ ہوتا ہے جو مصطفیٰ کو پیش کرتا ہے۔ فن کو پیش نہ کرتا تو اسے فنکار کوئی نہ کہتا، حافظ غزل نہ کہتا تو اسے حافظ کوئی نہ کہتا، شاعر شعر نہ کہتا تو اسے شاعر کوئی نہ کہتا، معمار کامل بادشاہی مسجد کے مینار کو نہ بناتا تو اسے معمار کامل کوئی نہ کہتا، رقاص رقص کو پیش نہ کرتا تو اسے رقاص کوئی نہ کہتا، چغتائی تصویر نہ بناتا تو اسے مصور کوئی نہ کہتا، اور خدا جب وہ جلال میں موجود بھی ہوتا تو مصطفیٰ کو نہ بناتا تو اسے بھی خدا کوئی نہ کہتا۔ خدا جب وہ جلال میں موجود بھی ہوتا، جیسے بھی ہوتا، جہاں میں بھی ہوتا، مصطفیٰ کو نہ بناتا تو اسے بھی خدا کوئی نہ کہتا۔ معلوم یہ ہوا کہ سبحان اللہ، فنکار فن سے پہچانا جاتا ہے، کاریگر کاریگری سے پہچانا جاتا ہے، مصور وہ تصویر سے پہچانا جاتا ہے، شاعر شعر سے پہچانا جاتا ہے، غالب دیوان سے پہچانا جاتا ہے، خدا مصطفیٰ کے کمال سے اللہ مصطفیٰ کے کمال سے پہچانا جاتا ہے۔ یقیناً اگر میں یہاں پہ میرا خیال ہے، آپ کا بھی یہ خیال ہوگا کہ غالب کو کہہ دو کہ غالب تو بڑا حسین ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا انداز تیرا خوبصورت، اور تو آدمی بڑا وسیع ہے، بڑا لطیف ہے، مگر تیرا فن اچھا نہیں ہے، تو غالب کبھی راضی معمار کامل کو کہہ دو کہ تو آدمی بڑا خوبصورت ہے، بڑا تیری آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، تیرے رخسار بڑے خوبصورت، تیرے بال بڑے خوبصورت ہیں، تیری کلائیاں، تیرے ہاتھ بڑے، تیری انگلیاں بڑی خوبصورت ہیں، تیرا ناک بڑا، تیری آنکھیں بڑی خوبصورت، مگر اس کو کہہ دو کہ یہ تو نے بادشاہی مسجد کا مینار بنایا کہ ہرگز اس کے اندر نقص ہے، کمی ہے، کجی ہے، تو وہ معمار کامل کبھی راضی نہیں ہو سکتا۔ شاعر کو کہہ دو کہ تو آدمی بڑا اچھا ہے، بڑا وسیع ہے، بڑا نیک ہے، بڑا خوبرو ہے، جیسے بھی ہے، مگر اس کو کہہ دو کہ تیرے شعر کے اندر وزن کے اندر کمی ہے، تو شاعر کبھی راضی۔ غالب کو کہہ دو کہ تو آدمی بڑا اچھا ہے، بڑا عظیم ہے، بڑا لطیف ہے، بڑا وسیع ہے، بڑا بادشاہ دل ہے، مگر جو تو نے سبحان اللہ یہ دیوان دکھا، اس کے وزن ٹھیک نہیں ہے، اس کے اشعار کے اندر کمی یا نقص یا خرابی ہے، تو کبھی غالب راضی کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر اللہ کو ساری زندگی پوجتے رہو، سجدہ سلام کرتے رہو، مگر ایک مرتبہ بھی یہ کہہ دو کہ مصطفیٰ کے اندر کمی یا کجی ہے، تو اللہ بھی راضی کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور غالب کو سبحان اللہ سلا دو، شعر کو سلا دو تو سبحان اللہ شاعر راضی ہو جاتا ہے، شعر کو سلا دو تو شاعر راضی، دیوان کو سلا دو تو غالب راضی ہو جاتا ہے، اور رقص کو سلا دو تو رقاص راضی ہو جاتا ہے، اور سبحان اللہ عبادت کو سلا دو تو معمار کامل راضی ہو جاتا ہے، اور تقریر کو سلا دو تو مقرر راضی ہو جاتا ہے، اور آپ کے اعمال کے اندر نقص بھی ہو تو مصطفیٰ کی تعریف کر دو تو خدا بھی راضی ہو۔ آپ کے اعمال کے اندر نقص بھی ہو، آپ کے سجدوں کے اندر بھی نقص ہو، آپ کے روزے رکوع سجدہ سلام کے اندر نقص ہو، روزمرہ کی شب روز کی عبادت اس کے اندر نقص بھی ہو، تو مصطفیٰ کی تعریف کر دو تو اللہ کی قسم اللہ محبوب کا صدقہ اس کی ناقص سے ناقص عبادت کو بھی قبول کر لیتا، ناقص سے ناقص عبادت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں بھی مدد کرتا ہوں، میرے رسول بھی مدد کرتے ہیں، اور میرے سارے کے سارے ولی بھی مدد کرتے ہیں۔ مگر میں نے سنا کسی نے کہا کہ نہیں ولی مدد نہیں کر سکتے،
میں نے تو یہ بھی سنا کہ بڑے تو بڑا بدبخت جو ہے نا وہ یہ بھی کہتا ہے کہ نبی کچھ نہیں کر سکتا. میں نے تو یہ بھی سنا ہے. اور کچھ لوگوں نے کہا صرف یا اللہ مدد. میں نے تو یہ بھی سنا ہے. یہ میں سارا سنتا رہتا ہوں, اکثر سنتا ہوں. سبحان اللہ. مثال کے طور پہ ہم بھی یہ سڑکوں کے اوپر, روڈوں کے اوپر, یہ ہمارا کام بھی کچھ ایسے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ڈیوٹی ایسی لگائی ہوئی ہے کہ ہر وقت سفر کے اندر رہتے ہیں تو طرح طرح کے لوگ ملاقات ہوتی ہے, طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں. کسی نے کچھ بولا, کسی نے کچھ بولا, مگر الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھتے ہیں مولا تو ہی فرما دے. کوئی کسی کی بات کو اگر وہ دیوبندی بات کہے تو اہل حدیث نہیں مانتا, اہل حدیث بات کہے تو اہل تشیع نہیں مانتا, اہل تشیع کہے تو سنی نہیں مانتا, تو ایک دوسری کی بات کو ایک دوسرا مانتا نہیں ہے. تو یا اللہ تو ہی مہربانی فرما دے, تو کہہ دے تجھے تو سارے ہی مانتے ہیں. سبحان اللہ. تو بولتے تجھے تو سارے ہی مانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہاں میں اللہ ہو کے کہہ رہا ہوں, میں خدا ہو کے کہہ رہا ہوں, میں تیرا پروردگار ہو کے, میں تیرا رازق ہو کے, میں تیرا خالق مالک ہو کے میں کہہ رہا ہوں کہ میں اللہ ہو کے کہہ رہا ہوں. قرآن کے اندر کہہ رہا ہوں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. اللہ نے فرمایا مجھ سے مدد مانگو تو میں بھی مدد کرتا ہوں, میرے نبیوں سے مدد مانگو تو میرے نبی بھی مدد کرتے ہیں, اور میرے ولیوں سے مدد مانگو تو میرے ولی بھی مدد کرتے ہیں. سبحان اللہ. کون سی بات ہے, ہم کیسا شک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ بھی مدد کرتا ہے, رسول اللہ سے مدد کو رسول اللہ بھی مدد کرتے ہیں, اور اللہ کے ولی سے مدد وہ بھی مدد کرتے ہیں. تو میرا مقصد ہے کہ اس کے اندر کچھ لوگوں نے کہا برابری ہو جائے. میں یہ اپنے بھائیوں کو یہ کہنا کہ یہ برابری کیسے ہو سکتی ہے, یہ تو پاگلوں والی بات ہے, یہ تو ناقص عقل جو ہوتی ہے وہ بیمار سوچ جو جس کی ہوتی ہے, یہ اس کی باتیں ذہن سے یہ نکلتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے برابری ہو جاتی. کیسے برابر؟ اللہ اللہ ہے, رسول اللہ رسول اللہ ہے, اللہ اللہ ہے, اللہ اللہ ہے, پیر جماعت علی پیر جماعت علی. اللہ کے ساتھ برابری کیسے ہو سکتی ہے؟ ہاں اس لیے کہ بھی اللہ بھی وہی کام کرتا ہے تو رسول اللہ بھی وہی کام کرتے ہیں, تو اللہ کے ولی بھی وہی کام کرتے ہیں. اللہ سے بھی مانگو, رسول اللہ سے بھی مانگو, ولیوں سے بھی مانگو. دیکھیے ولیوں سے نہیں مانگنا چاہیے, اللہ سے مانگنے چاہیے, رسول اللہ سے نہیں مانگنا چاہیے. اللہ سے اللہ پاک نے فرمایا پاگلو وہ جو میرے ولیوں کے در ہیں وہ بھی میرے ہی در ہیں, میرے نبیوں کے در بھی تو میرے ہی در ہیں. اللہ فرماتا ہے میرا در تو میرا در ہے نا, میرے نبیوں کے در کے اوپر جاؤ تو وہ بھی میرا در ہے, میرے ولیوں کے در کے اوپر جاؤ تو وہ بھی میرے اسٹیشن ہیں, وہ میرے در ہیں, اور ان کے پاس جاؤ تو سبحان اللہ فرماتا ہے جب میں مدد کرتا ہوں صرف تیری سوچ کے اندر فرق ہے. جب میں مدد کرتا ہوں تو اپنی ذات کے ساتھ مدد کرتا ہوں, اپنی ذاتی طاقت کے ساتھ مدد کرتا ہوں. جب اللہ کے رسول نبی مدد کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے میری عطا کردہ طاقت کے ساتھ مدد کرتے ہیں, اور جب میرے ولی مدد کرتے ہیں غوث پاک پیر جماعت علی دادا نعمت اجمیری خواجہ اجمیری اور بابا صاحب خواجہ صاحب اگر مدد کرتے ہیں تو اللہ کی عطا کردہ طاقت کے ساتھ مدد کرتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ مدد یقیناً کرتا ہے. کسی کو اعتراض ہے ہی نہیں, نہ دیوبندی کو اعتراض, نہ اہل تشیع کو اعتراض, نہ کسی وہابی کو اعتراض, نہ سنی کو اعتراض, نہ نقشبندی کو, نہ قادری کو, نہ چشتی کو, نہ سہروردی کو, نہ کسی کو ہے ہی اعتراض ہے ہی کوئی, شک کسی کو ہے ہی کوئی. سارے کے سارے اتفاق ہے کہ اللہ مدد کرتا ہے. اگر اللہ مدد کرتا ہے وہاں پہ میرا خیال ہے کہ شاید بات نہ کی جائے کیونکہ ٹائم مختصر ہے. تو میں یہاں بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں جس کے اوپر کچھ لوگ شک کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو شک کرتے ہیں کسی بات کے اوپر. وہ شک کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ ہی مدد کرنے, اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا مدد نہیں کر سکتا. میں آپ کو بتا دیا ہے اللہ ذاتی طاقت کے ساتھ مدد کرتا ہے. اللہ کے رسول میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں. اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ سبحان اللہ. غریب مسکین یتیم بیوہ, مسجد کی مدد, مدرسے کی مدد, مسجد کی مدد, مسجد کے لیٹرین ان کی مدد کرتے ہیں نا. مسجد کا جو خطیب ہوتا ہے, مسجد کا جو مولوی صاحب ہوتے ہیں جو وہاں پہ مثال کے طور پہ صفائی کر مدد کرتے ہیں نہیں کرتے. اللہ کا کام ہے, اللہ کی گھر کی مدد
آپ کرتے تو پھر یہ اللہ کے ساتھ برابر ہو. ہم مدد نہیں کرتے, غریب کی مدد نہیں کرتے, یتیم کی مدد نہیں کرتے, بیوہ کی مدد نہیں کرتے, کرتے ہیں نا تو سب کی مدد کرتے ہیں. تو اگر مدد کرتے ہیں کچھ اللہ پاک نے آپ کو اختیار دیے ہیں, کچھ اللہ نے اپنے پاس اختیار کیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگو, اللہ فرماتا ہے میں بھی مدد کرتا ہوں. انما ولیکم, میں آپ کا ولی ہوں, میں مددگار ہوں, میرے سے مدد مانگو میں مدد کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے میرے ولیوں سے مدد, میرے نبیوں سے مدد مانگو. تو میرے نبی بھی مدد کرتے ہیں, مگر جب میرے نبی مدد کرتے ہیں تو میری عطا کردہ طاقت کے ساتھ مدد کرتے ہیں. میرے ولی مدد کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے میری عطا کردہ طاقت کے ساتھ مدد کرتے ہیں. توجہ ہے نا, اللہ کی عطا کردہ طاقت کے ساتھ ولی مدد کرے, نبی مدد کرے, تو پھر اس کے اندر شرک کون سا ہے, گناہ کون سا ہے؟ حضرات گرامی الحمدللہ کوئی کسی کو نہیں مانتا, کوئی کسی کو نہیں مانتا, کوئی کسی کو نہیں مانتا. کوئی حضور کے در والوں کا انکار, کوئی حضور کے در والوں کا انکار کرتا ہے, کوئی حضور کے علم غیب کا انکار کرتا ہے, کوئی حضور کے مختار کل ہونے کا انکار کرتا ہے, کوئی حضور آقا علیہ السلام کا پتھروں کو کلمہ پڑھانے کا انکار, کوئی عرشوں پہ پار جانے کا انکار. مگر سنی وہ سنی ہے جو حضور کا گھر تو گھر رہا, حضور کا در تو در رہا, حضور کا شہر تو شہر رہا, حضور کی گلی کے کتے کے ساتھ بھی سنی کو. یہ سنی کی شان ہے. سنی سبحان اللہ میرے آقا کی ذات کے ساتھ محبت کرے, حضور کے در و دیوار کے ساتھ محبت کرے, حضور کی گلی کے سبحان اللہ جو ترکے ہیں ان کے ساتھ محبت, جو سبحان اللہ وہاں پہ ذرے ہیں ان ذروں کے ساتھ محبت. یہ میں نہیں کہتا, یہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی محبت کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کی تعریف ایسے کی تو سبحان اللہ 30 کے 30 سپارے حضور کی ناز کے اندر لکھی ہے, حضور کی حمد و ثنا کے اندر. کہیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا المدثر, محبوبہ تیرے مدثر والی چادر کی قسم تو بڑا پیارا. کہیں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا المزمل, سردیوں کا موسم آیا میرے آقا نے چادر کو اتار کے کمبل اوڑھ لیا. جب کمبل اوڑھ لیا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل, محبوبہ تیرے مزمل والے کمبل کی قسم تو بڑا ہی پیارا, بڑا ہی پیارا لگا. کہیں پہ سبحان اللہ جب ٹائم آیا تو جنگ بدر کے اندر حضور, کبھی جنگ احد کے اندر حضور جا رہے تو سبحان اللہ گھوڑے کے اوپر سوار ہے, اور گھوڑے کے اوپر سوار ہے تو اللہ کو گھوڑے کے اوپر بیٹھنا پسند آ گیا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف کے اندر قرآن لکھ دیا, قرآن میں بھی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فالعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاصبحن بینک. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا محبوبہ تیرے گھوڑوں کی قسم ہے, تو بڑا ہی پیارا لگ رہا ہے. تیری سواری کی قسم, تیرے سواری کے نیچے جو ٹک ٹک کی آوازیں آتی ہیں رات کے ٹائم جب گھوڑے دوڑتے ہیں تو ٹک ٹک کی آوازیں, ان ٹک ٹک کی آوازوں کی قسم ہے اللہ فرماتا ہے, قسم ہے. اور کہیں اللہ ارشاد فرماتا ہے محبوبہ تیرے گھوڑوں کی جو سونٹ کسی پتھر سے ٹکراتے ہیں چنگاری نکلتی ہے, محبوبہ مجھے اس چنگاری کی قسم والا اللہ فرماتا اس چنگاری کی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو محبوب کے گھوڑے کی قسم اٹھائے, محبوب کے سبحان اللہ ٹک ٹک کی آوازوں کی قسم اٹھائے, محبوب کے سبحان اللہ چنگاری کی قسم اٹھائے, محبوب کے گلی بازاروں کی قسم, اللہ محبوب کے شہر کی قسم. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محبوبہ لا اقسم بہذا البلد, مجھے مکے شہر کی قسم. میں نے کہا مولا مکے شہر کی قسم اس لیے اٹھاتا ہے کہ وہاں پہ بنا ہے, اللہ فرماتا نہیں. وہاں پہ مزدلفہ, اللہ فرماتا نہیں. وہاں پہ عرفات ہے, اللہ فرماتا نہیں. وہاں پہ مقام ابراہیم ہے, اللہ فرماتا نہیں. وہاں پہ حجر اسود, اللہ فرماتا نہیں. صفا مروا کی پہاڑی, اللہ فرماتا نہیں. میں نے کہا اللہ تو مکے کی قسم اس لیے کھاتا ہے وہاں پہ تیرا گھر ہے, اللہ فرماتا مجھے کیا لگے. میں نے کہا اس لیے مکے شہر کی قسم کھاتا ہے وہاں پہ حج ہوتا ہے, اللہ فرماتا مجھے کیا لگے. میں نے کہا مولا پھر مکے شہر کی قسم کیوں اٹھاتا ہے, اللہ فرماتا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, محبوبہ اس شہر کے اندر تو جو رہتا ہے, اس شہر کے اندر تو جو رہتا ہے, میں اس لیے مکے شہر کی قسم کھا رہا ہوں محبوبہ اس شہر کے اندر تو رہتا ہے. میں نے عالم تحقیقات و تصورات کے اندر اللہ کے حضور میں نے عرض کیا مولا مجھے یہ بتا دے کہ سبحان اللہ مکے شہر کی قسم اس لیے تو نے اٹھائی کہ وہاں پہ محبوب رہتا ہے, اب وہاں پہ محبوب نہیں ہے, اب تو محبوب چھوڑ کے مکے کو مدینے میں چلا گیا, تجھے اب بھی مکے کی قسم, اب بھی مکے کی قسم. اللہ فرماتا مجھے اب مکے سے کیا لگے, اب مجھے مکے سے کیا. پھر مولا پھر تو کیا حکم فرما, اللہ فرماتا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا,
محبوبہ جس شہر کے اندر تو رہتا ہے مجھے جس شہر کے اندر تو رہتا ہے مجھے اس شہر کی قسم ہے. تو مزدلفے کے اندر چلا جائے, مینا کے اندر چلا جائے, عرفات کے اندر چلا جائے, جدے کے اندر چلا جائے, اور سبحان اللہ آلیاز کے اندر چلا جائے, قصیم کے اندر چلا جائے, جہاں چلا جائے, جس شہر کے اندر تو جائے محبوبہ مجھے تو اس شہر کی قسم ہے مجھے ان دوسرے شہروں سے مجھے کیا لگے, مجھے کیا لگے, مجھے تو اس لیے میں قسم. مولا تو قسم کیوں اٹھاتے ہیں؟ ہم تو قسم اس لیے اٹھاتے ہیں ہماری بات پکی, ہماری دلیل مضبوط, لوگ ماننا شروع کرنے کی یہ بات پکی ہے قسم اٹھا کے, ہم تو اس لیے تیری قسم اٹھا. مولا تو اللہ ہو کہ تو اللہ ہو کہ تیری بات کو کوئی نہیں مانے گا تو کیوں نہیں مانے گا؟ تیری بات کو تو ساری مانتے ہیں, سارے مانتے ہیں, سارے مانتے ہیں, جو فرقے ہیں وہ بھی مانتے ہیں, جو فرقی ہیں وہ بھی مانتے ہیں, سارے کے سارے فرقے فرقی ہیں تیرے حکم کو ماننے کے لیے تیار ہیں. مولا تو قسم کیوں اٹھا؟ اللہ فرماتا ہے جب تم قسم اٹھاتے ہو اپنی بات کو مضبوط, اپنی دلیل کو مضبوط کرنے کے لیے قسم اٹھاتے ہو, جب میں قسم اٹھاتا ہوں تو دنیا جہاں والوں کو بتاؤ دیکھو کہ میں کبھی کسی کی قسم اللہ ہو کے کبھی نہیں اٹھاتا, جب بھی قسم اٹھائی ہے محبوب کی قسم, کہیں محبوب کے شہر کی قسم اٹھاتا ہوں, کہیں محبوب کے غریب بازاروں کی قسم, کہیں محبوب کے جانوروں کی قسم, کہیں محبوب کے غریب بازاروں کی قسم, کہاں میرے میں علیہ السلام کے باپ کی قسم, کہیں ماں کی قسم. ہاں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمانے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. کچھ پاگل قسم کے نام نہاد مولوی انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا, اور جو سبحان سمجھ آ رہی ہے نا, سبحان اللہ, نام نہاد مولوی سمجھ آ رہی ہے. مولوی تو ہوتے ہی نہیں ہیں, پاگل ہوتے ہیں, بیوقوف ہوتے ہیں, مولوی نہیں ہوتے. مولوی تو وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ کی خبر ہو, جن کو مولا کی خبر ہو. میرے آقا کے درویش اصل میں مولوی وہی ہوتے ہیں. یہ مولوی, ان کو تو مولوی کہنا ہی نہیں چاہیے. پر میرا کہنے کا مقصد کچھ پاگل قسم کے مسلمان, نام نہاد قسم کے مسلمان, میرا کہنے کا مقصد کچھ ایسے نام نہاد مسلمان, وہ کہتے ہیں حضور کے والد کافر, استغفر اللہ استغفر اللہ. کچھ پاگل قسم کے مسلمان انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا حضور کی والدہ مشرکہ کافرہ, یہ کہنا شروع کر دیا اللہ تبارک و تعالی 1400 سال پہلے جانتا تھا یہ جانور آئیں گے اور یہ بکواس کریں گے ایسے مسجدوں کے اندر بیٹھ کے, ممبروں کے اوپر بیٹھ کے, سادے سادے مسلمانوں کو سامنے بٹھا کے یہ بکواس کریں گے, میرے محبوب کے بارے میں بکواس کریں گے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا, اللہ تبارک و تعالی 1400 سال پہلے قرآن کے اندر ارشاد فرما دیتا ہے, اور اللہ فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. محبوبہ تیرے باپ کی قسم, تیرے باپ کے باپ کی قسم, تیرے باپ کے باپ کی قسم, محبوبہ تیرے باپ کی بھی قسم ہے, تیری ماں کی بھی قسم ہے, تیرے دادا کی قسم ہے, تیرے پردادا کی قسم. حضرت آدم سے لے کر اور حضرت عبداللہ تک ان میں ایک بھی کافر نہیں, اور سارے کے سارے مومن. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے میں خدا ہو کے اور کسی کافر باپ کی قسم نہیں اٹھاتا. پاگل تو نہیں ہوگے تم, بیوقوف تو نہیں ہوگے تم یہ بکواس کرتے ہو کہ حضور کے والدین کافر ہیں, مشرک ہیں. اللہ فرماتا ہے میں اللہ ہو کے کہتا ہوں بابا والد ماما والد. محبوبہ تیرے باپ کی بھی کریں گے, بکواس کرتے کرنے دیں, اور یہ جو کچھ بھی کہتے ہیں کرنے دیں ان کو, کہنے دیں ان کو. میں اللہ ہو کے کہہ رہا ہوں یہ کچھ جو کہتے ہیں ان کو کرنے دیں, ان کا کچھ فائدہ نہیں ہے. جو مرضی کہتے رہے ان کا کوئی ان کو نفع نقصان تیری ذات کو نہیں ہے. میں اللہ ہو کے کہتا ہوں بابا والد ماما والد. محبوبہ تیرے باپ کی بھی قسم ہے, تیرے باپ کے باپ کی, تیرے باپ کے باپ کی قسم. محبوبہ میں پاک پشتوں کے اندر تجھے رکھا, پاک رحموں کے اندر رکھا, پاک ظلموں کے اندر. وہ اس میں ایک بھی پلید نہیں ہے, ایک بھی کافر نہیں, سارے کے سارے مومن, سارے کا. اب مجھے کیا بتائیں کہ اگر آپ دودھ کو کسی برتن کے اندر ڈالنا ہو, دودھ کو ڈالنا ہو, آپ کہتے ہیں نا دودھ اللہ کا نور ہے, کہتے ہو نا, یہ پاک چیز ہے. پاک چیز کو کسی پلید برتن کے اندر ڈالتے ہو, دل نہیں کرتا نا, دل نہیں کرتا. پاک چیز کو پلید برتن کے اندر نہیں ڈالتے, اور تم تو پاک چیز کو پلید برتن میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہو. تو وہ اللہ اپنے محبوب کو, اپنے نور کو, جو اپنے نور سے جس نور کو بنایا
اس پاک نور کو کسی پلید کافر مشرکہ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس کے پیٹ کے اندر، اس کی پشت کے اندر، اس کی پیشانی کے اندر اس کے نور کو کافر کے، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کبھی ایسے ہو سکتے ہیں اور تم تو نور اپنا دودھ جو ہے وہ پلید برتن کے اندر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہو، تو وہ تو اللہ ہے اپنے پیارے محبوب کو کسی پاک پلید پشت کے اندر اور پلید شکم کے اندر وہ کیسے رکھ سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب کوئی بکواس کرے تو رسول اللہ کا غلام سامنے سے درویش کھڑا ہو جائے گا، کہے گا مولانا زبان بند کرو اور میرے اللہ کیا کہہ رہا ہے دیکھو تو صحیح۔ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، تیرے باپ کی بھی قسم ہے، تیری اماں کی بھی قسم ہے، تیرے باپ کے باپ کی قسم، تیرے باپ کے باپ کی قسم، میں تو پاک پشتوں کے اندر، پاک رحموں، پاک سلبوں کے اندر تیرے نور کو رکھا ہے، اس میں تو ایک بھی پلید نہیں ہے۔ اللہ ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب کے باپ کی قسم اٹھائے، محبوب کے اماں کی قسم اٹھائے، محبوب کے شہر کی قسم، محبوب کی چادر کی قسم، محبوب کے کمبل کی قسم اور محبوب کے گلی کوچوں کی قسم اور اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب کی سواریوں کی قسم اور محبوب کی چادر کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ اپنے محبوب کے سینے کی قسم، یہ بالوں کی قسم اور وہ سبحان اللہ نہیں لا سجا ماں ودا کر بو کا بابا کر محبوبہ تیرے پر تو ہاں کے چہرے کی قسم تیرا بڑا ہی پیارا ہے، تو بڑا ہی پیارا اور تو ہاں پر نہیں لا سجا محبوبہ تیری کالی کالی زلفیں جب تیرے پر تو ہاں کے چہرے کو پر گرتی ہیں سارے جگ کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا اندھیرا ہی اندھیرا ہو جاتا ہے، اور تو ہاں پر نہیں لا سجا ماں ودا کر بو کا بابا کرا محبوبہ تیری 14ویں رات کے مکھڑے سے تیرے حسین خوبصورت چہرے سے جب سبحان اللہ کالی کالی زلفیں جب پیچھے ہٹتی ہیں سارے جگ کے اندر اجالا ہی اجالا اور تو حمل نہیں لا سجا ماں بتا کر کو کما کرا ولل آخرت خیر لک من الاولى محبوبہ جو بھی دیے تو بکواس کرتے ہیں کرنے دے ان سے کچھ فائدہ ان سے کچھ نقصان تیری ذات کو نہیں پہنچ سکتا، میں اللہ ہو کے کہتا ہوں ولل آخرت خیر لک من الاولى محبوبہ جو بھی دن آئے گا وہ پہلے دن سے وہ بڑھ کے ولل آخرت خیر، آج سے 10 سال پہلے میلاد شریف کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے تھے، پھر اگلے سال اس سے زیادہ، پھر اس کے اگلے سال اس سے زیادہ، اس کے اگلے سال اس سے زیادہ اور اس دفعہ اس سے زیادہ، اور اللہ کی قسم اگلا سال آئے گا تو وہ اس سے بھی زیادہ، اگلا سال آئے گا تو اس سے بھی زیادہ، میں نہیں کہہ رہا اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ محبوبہ یہ بکواس کرتے ہیں کرنے دو، میں اللہ ہو کے کہتا ہوں جو بھی دن آئے گا پہلے دن سے بڑھ کے آئے گا، پہلے دن سے بڑھ کے، پہلے مہینے سے بڑھ کے، سال آئے گا تو اگلا سال پہلے سال سے بڑھ کے تیری شان میں، مقام میں، عزت میں، بلندی میں، شہرت میں پہلے سے بڑھ کے آئے گا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ محبوبہ پہلے دن سے، پہلے سال سے، پہلے گھڑی سے بڑھ کے گھڑی آئے گی تیری شان میں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سارے کے سارے 30 سپارے محبوب کی شان کے اندر بھیج دیتا ہے، 30 کے 30 سپارے اللہ اپنے محبوب کی شان میں بھیج دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن، صرف قرآن کو میں نے بھیجا اس لیے ہے کہ یہ پورے کا پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لو، اس کے اندر میرے آقا کی تاریخ نظر آئے گی۔ الف سے لے کر ناس کی سین تک سارے کا سارا قرآن، جب بھی یہ بے ایمان آپ کو گمراہ کرتے ہیں سادے سادے مسلمانوں کو، تو وہ آیت کہتے ہیں کہ دیکھو اشرف علی تھانوی کا قرآن، اسماعیل دیلوی کا قرآن، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت احمد رضا خان بریلوی ان کا ترجمہ دیکھو، یہ سارے ترجمے نیچے کیا لکھا ہوا ہے دیکھو، سادے سادے آدمی کو پتہ نہیں ہوتا ہے، وہ آیات متشابہات دکھاتی ہیں، اس کا ترجمہ پڑھاتی ہیں، جب آپ اپنی آنکھوں سے پڑھتے ہیں بندہ گمراہ ہو سمجھ نہیں آتی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یاد رکھو آیات متشابہات کے اوپر تم نے دین نہیں بنانا ہوگا، آیات متشابہات کے اوپر دین بناؤ گے کافر ہو جاؤ گے، بے ایمان ہو جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے۔ آیات متشابہات کے اوپر دین نہیں بنانا، قرآن کی 3 طرح کی آیتیں، قرآن کی ایک آیات مقطعات، آیات دوسری آیات محکمات، آیات تیسری آیات متشابہات، قرآن کی 3 طرح کی آیتیں، کتنی آیات مقطعات، آیات محکمات، آیات متشابہات،
3 طرح کی قرآن کی آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آیات مقطعات کی تو کسی کو بھی خبر، کسی کو بھی کوئی خبر نہ اشرف بھائی کو، نہ شکیل بھائی کو، نہ رانا صاحب کو، نہ بھائی نجس کوئی مولانا صاحب ہو، عالم دین ہو، شیخ الحدیث، شیخ القرآن ہو، شیخ المشائخ ہو، مفتی صاحب ہو، یا پورے پاکستان کے مفتی، پوری دنیا کے مفتی کیوں نہ ہو، اللہ فرماتا ہے میں نے چھپا دیا، سب سے چھپا دیا، عابدین سے چھپا دیا، مولویوں سے چھپا دیا، صاحب علم سے چھپا دیا، جاہلوں سے چھپا دیا، پڑھے لکھے لوگوں سے چھپا دیا، پیروں سے چھپا دیا، نبیوں سے چھپا دیا، ولیوں سے چھپا دیا، میں نے فرشتوں سے چھپا دیا، فرشتوں کے استاد سے، بیت المعمور کا استاد اس سے بھی چھپا دیا، میں نے نوریوں سے چھپا دیا، ناریوں سے چھپا دیا، آبیوں سے چھپا دیا، اور میں نے چھپا دیا تو تمام انسانوں سے چھپا دیا۔ یا اللہ تو نے چھپایا کیوں؟ اللہ فرماتا ہے اس لیے چھپایا کہ جب تک الف لام میم رہے گا، جب تک کاف ہا یا عین صاد رہے گا، جب تک یاسین رہے گا، جب تک طٰہٰ رہے گا، میرے محبوب کی علم غیب کی دلیل بھی بنے۔ میں اس لیے کہتا ہوں چھپایا اس لیے کہ کچھ لوگ کہیں گے دیوار کے پیچھے گئے یا نہیں، کچھ کہیں گے پہاڑ کے پیچھے گئے یا نہیں، کچھ کہیں گے اپنے بارے میں پکڑ گئے، کچھ کہیں گے بیٹی کے بارے میں پکڑ گئے۔ جب یہ بکواس کریں گے رسول اللہ کا غلام اس کونے سے کھڑا ہوگا، وہ کہے گا مولانا زبان بند کرو، جو خبر سبحان اللہ مولوی نہیں جانتا، جو خبر تیرا وہ استاد نہیں جانتا، جو خبر وہ شیخ المشوق نہیں جانتا، جو خبر وہ پیشوا نہیں جانتا، مولوی نہیں جانتا، ولی نہیں جانتا، وہ قطب رسول وہ غوث نہیں جانتا، نبی نہیں جانتے، جو خبر سبحان اللہ فرشتے نہیں جانتے، وہ خبر تو میرا محبوب جانا ہے، وہ خبر تو میرا رسول جانا ہے، وہ میرا محبوب جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں نے الف لام میم کو چھپایا اس لیے ہے کہ یہ محبوب کی علم غیب کی دلیل بنی رہے گی، محبوب کی علم غیب کی دلیل بنی رہے گی۔ یہ ہے تیرے میرے نبی کی شان، یہ ہے تیرے میرے نبی کا مقام۔ حضرات کرام، میرا کہنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات مقطعات چھپا دیا، کسی کو ترجمے کا پتہ نہیں ہے، مگر ترجمہ ہے، مگر حضور نے کیا فرمایا جب جبریل امین آئے، جبریل امین نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم کلا ان الانسان لا یطغی اللہ استغنی۔ ہاں جب یہ پڑھتے گئے میرے آقا بھی پیچھے پڑھتے گئے، جب جبریل نے کہا الف، حضور نے فرمایا میں سمجھ، حالانکہ ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان تو حضور پیچھے پڑھتے گئے، جب جبریل امین نے کہا الف، حضور نے فرمایا جبریل میں سمجھ گیا، جبریل نے کہا لام، حضور نے فرمایا سمجھ گیا، جبریل نے کہا میم، حضور نے فرمایا سمجھ گیا، جبریل امین نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون، میرے آقا نے پیچھے پڑھنا شروع کر دیا، کیونکہ زبان عربی تھی، قرآن عربی میں آیا، میرے آقا کی زبان عربی تھی، میرے آقا سمجھ رہے تھے، حضور تو سمجھ رہے تھے، ہر بات کو سمجھ رہے تھے، مگر جب جبریل نے کہا کاف ہاں یا عین صاد تو حضور نے فرمایا جبریل سمجھ گیا، جبریل پریشان ساری رات سویا بھی نہیں تھا تو 11 بج گئے، تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے۔ میں اسی بات کے اوپر ختم کرتا ہوں اور انشاءاللہ پھر کو ٹائم ملا، پھر وقت ملا کہ انشاءاللہ اس بات کو پورا کر دیں گے۔ اگر آپ نے مجھے یاد کروایا تو میں ضرور بات کو پورا کروں گا۔ اللہ پاک یہ جو بچے ہیں، یہ جو میرے بھائی ہیں، ان کی شادی کے حوالے سے آج آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دعا کرنی، ہم سب نے دعا کرنی، میرا پروردگار عالم میرا اللہ میرے آقا کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کے اوپر مہربانی فرمائے اور ان بچوں کے اوپر مہربانی، اور ہماری بیٹیاں سیدہ زہرا پاک کی چادر کا سایہ ان کے اوپر نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے کاروباروں کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ یہ ہم نے دعا کرنی ہے کہ ہم بھی اپنے آقا کا ذکر خیر گھر کرنے کی
توفیق اللہ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے آقا کا میلاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کے میلاد شریف کے اندر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی بات کو